وہ اپنے عالی شان آفس میں بیٹھا فائلز کے مطالعے میں مصروف تھا جب اس کے کانوں میں شور کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً انٹر کام پر سیکٹری سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کوئی لڑکی بغیر اپائنٹمنٹ کے آفس میں گھس آئی ہے جسے گارڈز باہر نکال رہے ہیں، مگر وہ ضد کر رہی ہے اسے عباس حیدر سے ہر صورت ملنا ہے۔ اس نے کچھ پل سوچنے کے بعد سیکٹری سے گارڈ کو روکنے اور لڑکی کو اندر بھیجنے کو کہا۔ جب لڑکی اندر داخل ہوئی تو عباس حیدر دیکھتا ہی رہ گیا۔ 16-17 سال کی کمسن لڑکی، چہرے پر معصومیت، بڑی بڑی نیلی آنکھیں جن میں تہرتا پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ عباس حیدر تو تھا ہی حسن پرست، کیسے نہ اس کی معصومیت بھرے حسن سے متاثر ہوتا۔ بھلا اس کی نظریں تو جیسے اس لڑکی کے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ اچانک اس لڑکی نے اپنے گلے سے ایک پتلی سی چین اتار کر ٹیبل پر رکھ دی اور آنکھوں میں آنسو بھرے عباس حیدر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، سر آپ کو خدا کا واسطہ ہے میری مدد کر دیں، میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں، میری آپی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، انہیں انصاف دلا دیں، بدلے میں دینے کے لیے میرے پاس صرف میری ماں کی یہ سونے کی چین ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، خوبصورت ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ عباس حیدر فوراً ٹرانس کی کیفیت سے باہر آیا اور اسے نرمی سے کرسی پر بیٹھنے اور تفصیل سے اپنا مسئلہ بتانے کی تلقین کی۔ اس کے نرم لہجے سے حوصلہ پا کر وہ آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتانے لگی۔ اس کا نام راحل تھا، وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، باپ ایک سبزی فروش تھا۔ اس سے بڑی بہن سمرا جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہاں کسی امیر بااصل لڑکے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا جسمانی اتصال کر دیا۔ سمرا عزت لٹنے کا صدمہ اور بدنامی برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنی جان لے لی۔ باپ بھی بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسا۔ راحل اور اس کی ماں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے گھر کی بربادی کے ذمہ دار آزاد گھوم رہے تھے۔ وہ اپنی بہن کو انصاف دلانا چاہتی تھی۔ عباس حیدر کا نام اس نے سن رکھا تھا، جو اس شہر کا سب سے مشہور و معروف اور مہنگا وکیل تھا، جس کی فیس وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ مگر یہ سوچ کر وہ چلی آئی شاید ترس کھا کر وہ اس کا کیس لڑنے کو تیار ہو جائے۔ آتے وقت اس کی ماں نے اپنی سونے کی چین اسے تھما دی، اگر وہ بنا فیس کے کیس لینے سے منع کر دے تو ایڈوانس کے طور پر یہ چین دے دینا، جس کی قیمت محض 20-25 ہزار ہی تھی۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے درخواست کرنے لگی کہ وہ اس کی بہن کو انصاف دلا دے، بدلے میں وہ اس کے گھر میں نوکرانی بن کے کام کر کے فیس کا حساب پورا کر دے گی۔ عباس حیدر چند لمحے سوچتا رہا، پھر ایک گہری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، ایک اچھوتا خیال اس کے دماغ میں آیا۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس لڑکی سے مخاطب ہوا، میں تمہاری بہن کا کیس فری میں لڑنے کو تیار ہوں اور انصاف بھی دلوا دوں گا، لیکن ایک ہی شرط پر، اگر تم 1 مہینے کے لیے مجھ سے نکاح کر کے میرے ساتھ رہو۔ تب راحل کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی۔ وہ شخص بدلے میں اس کا وجود طلب کر رہا تھا۔ ایک گہری دکھ بھری سانس لے کر اس نے ہاں کر دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کوئی بھی مرد بنا اپنے مطلب پورا کیے کسی لڑکی کی مدد نہیں کرتا۔ عباس حیدر نے اس سے ساری ڈیٹیلز اور ایڈریس لے لیا اور کہا وہ کل اس کے گھر آئے گا نکاح خواں کو لے کر۔ راحل رضامندی دے کر گھر آ گئی اور ماں کو ساری بات بتا دی، سوائے 1 مہینے کے نکاح والی شرط کے۔ اس کے بجائے اس نے یہ کہا، وہ وکیل کہتا ہے اگر میں اس سے نکاح کروں تو تب ہی وہ کیس فری میں لڑے گا۔ اس کی ماں عائشہ یہ سب سن کر پریشان ہو گئی، مگر راحل نے ماں کو سمجھا کر راضی کر لیا۔ پھر رات کو اس نے عباس حیدر سے فون پر کانٹیکٹ کر کر درخواست کی کہ وہ 1 مہینہ نکاح کے کانٹریکٹ والی بات اس کی ماں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ جب 1 مہینے بعد وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ ماں کے سامنے کوئی بہانہ بنا لے گی۔ عباس حیدر کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ دوسرے دن ہی آ گیا۔ اس کی ماں سے بات کرنے کے بعد وہ دونوں کو اپنے ساتھ اپنے فلیٹ لے گیا جہاں نکاح کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس نے راحل کی ماں سے کہا اس کیس کے جیتنے تک وہ اس کے نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وکٹم کی فیملی کے ساتھ اس کے کسی طرح کے قریبی رشتے کو ملزمان کوئی مسئلہ بنا کر عدالت میں نہ پیش کر دیں۔
جو اس کیس کو کسی بھی طرح کمزور کرنے کی وجہ بن جائے۔ یوں اس نے راہل کی ماں کو بھی مطمئن کر دیا، جبکہ راہل خاموش تھی کیونکہ وہ اصل وجہ جانتی تھی۔ یہ شخص اس کے وجود کا طلبگار تھا جس کے حصول کے لیے اس نے وقتی نکاح کو ذریعہ بنایا، مگر اس نے بھی سوچ رکھا تھا جب تک عباس حیدر اس کی بہن کو انصاف نہ دلا دے تب تک تو وہ اسے اپنی پرچھائی بھی نہیں پانے دے گی۔ نکاح کے بعد اس کی ماں عائشہ اس کے روکنے کے باوجود چلی گئی۔ اس کی افسردگی دیکھ کر عباس حیدر نے کہا وہ پریشان نہ ہو، کل جا کر وہ اس کی ماں کو لے آئے گا، ویسے بھی ان کی سیفٹی کے لیے اسے ان کے پاس ہی رہنا ہوگا۔ تب جا کر راہل کی ٹینشن کم ہوئی۔ عباس حیدر کا یہ فرنشڈ فلیٹ تمام سہولیات سے راستہ تھا، کام کرنے کے لیے ملازمہ بھی موجود تھی۔ ہاف وائٹ فراک میں ہلکی سی جویلری اور خوبصورت لائٹ میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ راہل کا دل گھبراہٹ کے مارے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر اس سے دور ہوئی۔ کیا ہوا؟ عباس حیدر نے اس کے دور ہونے پر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جب تک میری آپی کو انصاف نہیں دلا دیتے تب تک آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ واٹ؟ عباس حیدر کو پہلے شوق لگا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، کیس لڑنے اور عدالت کا فیصلہ آنے میں ٹائم کافی لگتا ہے اور میں نے تمہیں صرف 1 مہینہ اپنے پاس رکھنا ہے، تب تک خالی دیکھتا رہوں گا۔ مجھے نہیں پتا لیکن میں کہہ رہی ہوں جب تک میری آپی کو انصاف نہیں ملے گا تب تک میں آپ کو اپنے قریب ہرگز نہیں آنے دوں گی، اور اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں بھی اپنی بہن کی طرح خودکشی کر لوں گی، لیکن مرنے سے پہلے سوشل میڈیا پر آپ کے متعلق ضرور بتا کر جاؤں گی۔ اس کی دھمکی نے عباس حیدر کو حیران کر دیا۔ وہ تو اسے بہت معصوم سمجھ رہا تھا، مگر اس وقت تو وہ اسے کوئی چلاک عورت لگ رہی تھی۔ اس کا مضبوط لہجہ بتا رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہی تھی اس پر عمل کرنے کی بھی ہمت رکھتی تھی۔ عباس حیدر کی آنکھوں میں تغیر نظر آنے لگا۔ تم نے اپنی یہ شرط پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ اس نے آبرو اچکا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا جو اسے اپنے حسن سے گھائل کر کے اب تڑپانا چاہتی تھی۔ اگر پہلے کہہ دیتی تو آپ مجھے انکار کر کے اپنے آفس سے ہی بھگا دیتے، وہ معصومیت سے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات مان لوں گا؟ اور میں کوئی معمولی وکیل نہیں ہوں جس پر تم بھروسہ نہ کرو۔ عباس حیدر کو ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری بٹ میری یہی شرط ہے، اگر آپ کو نہیں منظور تو پھر میں چلی جاتی ہوں۔ اس کے الفاظ پر عباس حیدر کا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، نکاح ہو چکا ہے ہمارا، کوئی مذاق یا معمولی بات نہیں ہوتا یہ نکاح، اب کیسے اس ڈیل کو ختم کر سکتے ہیں؟ وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے نکاح میں ہوں، جب تک آپ نہیں چاہیں گے میں کہیں نہیں جا سکتی، اس نکاح سے اپنی مرضی سے جان نہیں چھڑوا سکتی، پھر کیسی بے اعتباری، بھلا جو میں چاہتی ہوں وہ کر کے دکھا دیں، بدلے میں خود کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گی۔ اس کی اس نئی منطق پر میں نے بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ دیکھو بات بے اعتباری کی نہیں، صبر اور برداشت کی ہے۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے نکاح میں ہو۔ میں ایک ہی چھت کے نیچے تمہیں چھوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ بھلا کیوں اتنا کنٹرول خود پر آپ نہیں کر سکتے؟ اتنے کمزور نفس کے انسان ہیں۔ راہل کے طنز کرنے پر عباس حیدر گہرا سانس بھر کے رہ گیا اور ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ حسن اس کی کمزوری تھی، اگرچہ وہ خود بھی شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کی زندگی میں جتنی لڑکیاں آئیں وہ سب کی سب حسین تھیں، جن کے ساتھ اس نے اچھا وقت گزارا اور چھوڑ دیا۔ کئی تو شادی کی حسرت لیے رہ گئیں۔ پھر اچانک اس کا ان کاموں سے دل بھر گیا۔ ایک لمبے ٹائم سے اس کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی نہیں آئی تھی، مگر اس چھوٹی سی لڑکی پر اس روز جب اس کی نظر پڑی تو اس کے معصوم حسن سے عباس حیدر کا دل گھائل ہو گیا اور ایک بار پھر پرانی فیلنگز، جذبات اور خواہشات جاگ اٹھیں۔ دل اسے پانے کو مچل اٹھا، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا مڈل کلاس لڑکی گرل فرینڈ بننے پر تو کبھی راضی نہ ہوتی، اسی لیے اس نے ایک ماں کے لیے نکاح کی شرط رکھ دی، کیونکہ اسے معلوم تھا ہر لڑکی کی طرح اس لڑکی سے بھی کچھ ٹائم بعد اس کا دل بھر جائے گا۔ مگر یہاں تو الٹا حساب کتاب ہو گیا۔ یہ لڑکی تو اسے قربت دینے سے انکاری ہو گئی
زبردستی کرنا اسے پسند نہیں تھا، اور زبردستی اگر کرتا بھی تو جس طرح کی دھمکی یہ لڑکی دے رہی تھی، اس کے بعد یہ زبردستی سے مہنگی پڑ سکتی تھی۔ اسی لیے وہ وقتی طور پر تو خاموش ہو گیا، مگر ارادہ تھا کہ وہ اسے قائل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، کیونکہ وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا اور نہ ہی صبر کرنے والا۔ اپنے کیس پر کام بھی اس نے شروع کر دیا، اور چند روز میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ کیس کافی پیچیدہ رخ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ سب با اثر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، جن میں سر فہرست ہمدان راٹھور تھا، جو سابق سیاستدان مہتاب راٹھور کا بیٹا تھا۔ مگر اس سے بھی پہلے وہ اس طرح کے با اثر افراد کے خلاف کئی کیسز لڑ کر اپنی پوری طاقت لگا کر جیت چکا تھا۔ اسی لیے اب بھی پرعزم تھا کہ ہمدان راٹھور اور اس کے ساتھیوں کو وہ قانون کی گرفت میں لا کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے سوشل میڈیا اور خواتین کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیموں کا سہارا لینا پڑا تو وہ ضرور لے گا۔ پھر جیسے ہی یہ کیس منظر عام پر آیا، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ عوام کی جانب سے ہمدان راٹھور اور اس کے دوستوں کی گرفتاری اور انہیں سزا دلوانے کا مطالبہ سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا۔ عباس حیدر راہل کو سامنے نہیں لایا، صرف اس کی ماں عائشہ امتیاز ہی سامنے آئی تھی۔ راہل کو سامنے نہ لانے کی وجہ شاید یہ تھی کہ عارضی طور پر ہی صحیح مگر وہ اس کی عزت بن چکی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی نظروں میں اسے لائے۔ ایسے کیسز میں وکٹم کے گھر والوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ کیس واپس لیا جائے، انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ راہل تو اس کے پاس پہلے سے ہی تھی، اس کی ماں کو بھی اپنے پاس لے آیا۔ اس کیس میں اسے سخت بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی تھی۔ اگر وہ مشہور و معروف وکیل نہ ہوتا اور مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتا ہوتا تو ایسے با اثر ملزمان کے لیے اسے خریدنا یا راستے سے ہٹانا مشکل نہ ہوتا۔ اس کا بڑا بھائی نواز حیدر بریگیڈیئر تھا، جبکہ چچا خاقان حیدر بھی چوٹی کے وکیل رہ چکے تھے۔ ایک ہفتہ وہ اسی کیس میں اتنا شدید بیزی رہا کہ اپنے فلیٹ کا چکر بھی نہیں لگا سکا، جہاں راہل اور اس کی ماں رہ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی ایک دن شام کو آفس سے جلدی فری ہوا تو گھر جانے کی بجائے فلیٹ میں چلا آیا۔ کچھ دیر وہ راہل کی ماں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کیس کے بارے میں ڈسکس کرتا رہا۔ پھر اپنے کمرے میں آیا، راہل وہاں نہیں تھی۔ اس کا دل شدت سے اس کی قربت کا طلبگار ہو رہا تھا۔ اس نے ملازمہ سے راہل کو بلانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد وہ آ گئی، بلیک شفون کے سوٹ میں ملبوس، جس میں اس کی چاندی جیسی رنگت دمک رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر جمایا ہوا تھا، چہرے کے معصومانہ نقوش جن پر وہ فدا ہوا تھا اس وقت مزید اٹریکٹیو لگ رہے تھے۔ آپ نے مجھے بلایا؟ وہ محتاط انداز میں دروازے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ عباس جو بیڈ پر لیٹا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں ادھر آؤ، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ کون سی بات؟ کیس کے متعلق کیا؟ اس کا وہی محتاط انداز برقرار تھا اور اپنی جگہ پر جمی کھڑی تھی۔ عباس کو غصہ تو آیا مگر اندر ہی دبا گیا۔ ہاں کیس کے متعلق ہی بات کرنی ہے، یہاں آؤ، کھا نہیں جاؤں گا۔ راہل کو اس کے لہجے سے غصہ چھلکتا محسوس ہوا اور وہ ہونٹ کاٹتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک پہنچی تو عباس حیدر نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ جیسے ہی بیٹھی، عباس حیدر اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھا اور لاک کر دیا۔ راہل کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ دروازہ کیوں بند کیا آپ نے؟ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ نکاح ہوا ہے ہمارا۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا اور گہرے لہجے میں دیکھتا ہوا بے حد قریب آ گیا تھا۔ راہل کی تو سٹی گم ہو گئی۔ اس نے بدحواس ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ سامنے چند انچ کے فاصلے پر وہ کھڑا تھا، جس کی نگاہیں ہی اس کے ارادے بتا رہی تھیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ اگر ساؤنڈ پروف نہ بھی ہوتا تو وہ تب بھی نہیں چلا سکتی تھی، کیونکہ اس صورت میں ماں کو اصل بات بتانا پڑتی۔ سر دیکھیں، آپ کے جو بھی ارادے ہیں ان سے باز آ جائیں۔ میری شرط پوری کیے بغیر آپ مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ اپنے کمزور لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے اپنی شرط یاد دلائی۔ اس کو اس کے غلط ارادے سے باز رکھنا چاہا، مگر عباس حیدر کو اس کے خوبصورت چہرے اور وجود کے علاوہ کچھ دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔
وہ اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اور منہ سے آتی عجیب سی سمیل راحل کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عباس حیدر کے منہ سے آنے والی بو حرام مشروب کی ہے۔ اس نے عباس حیدر کو خود سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، دھمکیاں، منتیں، التجائیں، مگر عباس حیدر پر کسی کا بھی اثر نہ ہوا۔ اسے وہ ایسا جام لگ رہی تھی جس کو پیے بغیر چھوڑنا اسے مرنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ راحل نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ صبح جب عباس حیدر کی آنکھ کھلی اور نشہ اترا تو اسے روتے دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ وہ اس سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ عباس حیدر نے خود کو تسلی دی کہ اس سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس رات کے بعد 3 دن وہ دوبارہ وہاں نہیں گیا، البتہ ملازمہ سے فون پر اس کی خبر لے لیتا تھا۔ 2 دن بعد کیس کی پہلی پیشی تھی جس میں راحل کی ماں کا عدالت میں پیش ہونا ضروری تھا۔ وہ خود ان کو لینے گیا۔ راحل نے اس سے کیس کے متعلق چند سوال کیے مگر اس کا لہجہ اکڑا اکڑا تھا، جس کی وجہ عباس حیدر کو معلوم تھی۔ پہلی پیشی کے بعد راحل کی ماں عائشہ دوبارہ عدالت نہ جا سکیں۔ ایک رات وہ سوئیں تو صبح مردہ حالت میں پائی گئیں۔ راحل کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ عباس حیدر اسے سنبھالنے میں ناکام رہا۔ ماں کی موت نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ عباس حیدر سے کہتی، میں اس امید پر جی رہی تھی کہ میری بہن کے مجرموں کو آپ سزا دلوائیں گے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، تبھی مجھے سکون ملے گا۔ جواب میں وہ بڑے یقین سے کہتا، ایسا ہی ہوگا، میں یہ کیس جیت کر دکھاؤں گا۔ مگر عباس حیدر کا دعویٰ پہلی بار ناکام ثابت ہوا۔ وہ یہ کیس ہار گیا، حالانکہ اسے 100% امید تھی کہ وہ جیت جائے گا۔ اس نے ملزمان کے خلاف تمام ثبوت بھی حاصل کر لیے تھے مگر ملزمان نے راتوں رات جج کو خرید کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا۔ عباس حیدر کو دھچکا لگا۔ راحل کا رد عمل بہت شدید تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلا رہی تھی، عباس حیدر، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرا وجود زبردستی حاصل کر کے اپنا مطلب پورا کر لیا اور پھر مجھے سزا دینے کے لیے جان بوجھ کر کیس ہار گئے یا پھر دوسری پارٹی سے رشوت کھائی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ عباس حیدر نے اگرچہ اسے سمجھانے اور یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ اس نے دھوکہ نہیں دیا، دوسری پارٹی سے رشوت نہیں لی، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ عباس کے روکنے کے باوجود وہ اسے برا بھلا کہتی، بددعائیں دیتی رہی اور اس کے گھر سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ شدید بے چین ہو گیا۔ ایک طرف کیس ہارنے کا دکھ تھا تو دوسری طرف راحل کی بدگمانی اور چلے جانے کا۔ تیسرے دن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے گھر جا پہنچا مگر اسے وہاں نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ اس کے محلے والوں کے مطابق وہ تو وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں اسے ڈھونڈتا رہا کیونکہ وہ اس کے ناکام میں تھی۔ ایسے کیسے اس سے لا تعلق ہو جاتا۔ کئی دن کی کوششوں کے بعد راحل تو نہ ملی مگر اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا کلو مل گیا۔ جس روز وہ اس کے گھر سے نکلی تھی، روڈ پر ایک میرون ہونڈا اس کے سامنے آئی تھی جس میں موجود کچھ نقاب پوش لوگوں نے زبردستی سے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ یہ سین سڑک پر لگے CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہوا تھا۔ عباس حیدر بچھڑ اٹھا۔ اسے سمجھ آ گئی ایسی حرکت ہمدان راٹھور ہی کر سکتا تھا۔ جب تک وہ اس کے گھر میں رہی محفوظ تھی، جیسے ہی باہر نکلی گھاٹ لگائی شکاری نے پکڑ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بنا ثبوت کے ہمدان راٹھور کے گریبان پر ہاتھ ڈالے تو کیسے؟ اگر یہ خبر میڈیا تک پہنچ جاتی تو اس کی اپنی بدنامی ہوتی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست مصطفیٰ سے مشورہ کیا تو اس نے بدلے میں ہمدان راٹھور کی بہن اٹھانے کا کہا تاکہ اس سے ڈیل کی جا سکے۔ ہمدان راٹھور کی بہن بھی راحل کی ہی ہم عمر تھی۔ کئی دن کی نگرانی کے بعد عباس حیدر اسے اٹھانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ہمدان راٹھور سے رابطہ کر کے کہا، اگر اپنی بہن صحیح سلامت چاہتے ہو تو میری بیوی میرے حوالے کر دو۔ پہلے ہمدان راٹھور نے پاگل کتے کی طرح ریئیکٹ کیا اور اس بات سے انکاری ہو گیا کہ اس نے عباس حیدر کی بیوی کو کڈنیپ کروایا ہے، مگر جب عباس نے اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں تو تب جا کر مانا۔ راحل کو صحیح سلامت پا کر عباس کی جان میں جان آئی۔ وہ جس وقت بیڈ روم میں داخل ہوا گھٹنوں میں سر دیے اسے بری طرح روتے پایا۔
وہ اس کے قریب جا بیٹھا اور نرمی سے پکارا، مگر نہ تو راحل نے جواب دیا نہ اس کے رونے میں کمی آئی۔ عباس نے آہستگی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ یوں اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ مت لگائیے ہاتھ مجھے، ورنہ اس بار برے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور گالوں پر بہتے آنسوؤں کے ساتھ شدید غصے سے انگلی اٹھاتے اس نے عباس حیدر کو وارن کیا، تم خام خواہ مجھ پر غصہ ہو، میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر ملزمان بہت ہی چلاک تھے۔ عباس نے صفائی دینی چاہی، مگر راحل نے بے حد غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں، جو شخص آج تک کوئی کیس نہیں ہارا وہ میرا کیس ہار گیا، صرف اس لیے نہ کہ میں بھاری فیس نہیں دے سکی تھی۔ ان مجرموں نے جیب گرم کر دی آپ کی اور آپ جان بوجھ کر ہار گئے۔ جسٹ شٹ اپ۔ اس کے پھر سے رشوت کے الزام پر عباس حیدر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور راحل کے نازک گالوں پر جا پڑا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، پھر اگلے ہی پل چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے زور زور سے رونے لگی۔ عباس گہری گہری سانسیں لے کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو راحل کو زاروں قطار روتا دیکھ کر اسے پشیمانی نے گھیٹ لیا۔ سوری یار، بٹ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، مجھے دولت کی کمی نہیں، آج تک میں نے کبھی حرام روپیہ نہیں کمایا، پلیز یہ بات دوبارہ نہ سوچنا، نہ کہنا، میں برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے بسی سے گویا ہوا۔ راحل نے کوئی جواب نہ دیا، بس روتی رہی۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا، پلیز رونا بند کرو، میں وعدہ کرتا ہوں اس کیس کو دوبارہ عدالت میں دائر کروں گا اور اس بار انہیں جیتنے نہیں دوں گا، تمہاری آپی کو انصاف ضرور ملے گا۔ وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا، مگر راحل بھڑک کر بولی، نہیں چاہیے اب انصاف، اور نہ ہی آپ کی کسی بات پر مجھے اب بھروسہ ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ وہ روتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ عباس پریشان ہو گیا، اب تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی راحل، کیونکہ باہر تم محفوظ نہیں، یہ تو شکر ادا کرو کہ تم میری بیوی تھی، اسی وجہ سے اغوا کرنے کے باوجود ہمدان راٹھور نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ایسا کچھ کرتا تو پھر میرے ہاتھوں سے نہ بچتا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے اب وہ دوبارہ مجھے اغوا کر لے، جان سے مار دے، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مجھے بچائیے، سو اپنے کام سے کام رکھیں، میری جان چھوڑیں۔ وہ غصے سے بولی، کیسے اپنے کام سے کام رکھوں، بیوی ہو تم میری؟ عباس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، بیوی ہوں تو طلاق دے کر یہ رشتہ ختم کر دیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے کہہ گئی، جسٹ شٹ اپ، راحل فضول باتیں کر کے مجھے غصہ دلا کر دوبارہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور مت کرو۔ عباس حیدر کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کچھ غلط نہیں کہا میں نے، 1 مہینے کا کانٹریکٹ تھا، ختم ہو گیا، سو بذات کریں مجھے، انصاف تو میری بہن کو اب دلا ہی چکے ہیں۔ راحل کے طنزیہ انداز میں کہنے پر عباس نے لب بھینچے اور پھر چند لمحے توقف کے بعد سرد لہجے میں بولا، کانٹریکٹ میرج والی شرط کو اب بھول جاؤ، کیونکہ جب تمہارا کام میں نہیں کر پایا تو اس کانٹریکٹ والی شرط کی بھی اب کوئی اہمیت نہیں۔ کیا مطلب؟ راحل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم میری بیوی ہو اور اب ہمیشہ رہو گی، اگر مجھے ڈائیورس نہیں دیں گے تو میں آپ پر کھلا کا کیس کر دوں گی۔ جو بات فوری طور پر مائنڈ میں آئی کہہ گئی، ایک وکیل کو دھمکی دے رہی ہو اور بنا فیس کے تمہارا کیس لڑے گا کون؟ اور میں اپنے خلاف تو کم از کم تمہارا کیس ہرگز نہیں لڑنے والا۔ عباس نے اس کی دھمکی کو مذاق میں اڑایا، ٹھیک ہے نہیں دینی طلاق تو مت دیں، مگر اتنا یاد رکھیے گا میں آپ کے ساتھ رہوں گی نہیں، چلی جاؤں گی۔ میں نے گیٹ پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے، پھر بھی تم نے اس گھر سے قدم باہر نکالنے کی غلطی کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ عباس کی وارننگ پر وہ پیر پٹکتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ عباس بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا، وہ اس پر زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی سختی سے وہ مزید بدگمان ہو جاتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہاتھ اٹھایا تھا اس کا بھی اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ کسی طرح مان نہیں رہی تھی۔ عباس حیدر دل کے ہاتھوں مجبور تھا، کیونکہ ان دنوں میں جب وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا تب اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے، اور جو 1 مہینے کا کانٹریکٹ میرج تھی
اسے بھلائے وہ اب اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی، بار بار گھر جانے کی رٹ لگائے ہوئے تھی، جس پر عباس حیدر کے صبر کا پیمانہ بالآخر لبریز ہو گیا اور غصے میں ایک مرتبہ پھر وہ اسے اپنی قربت کی سزا دے بیٹھا۔ راحل کی بدگمانی اور غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر برا کر لیا۔ صبح جب وہ آفس جا رہا تھا تب بھی وہ رو رہی تھی، جب واپس آیا تو تب بھی اسے روتے ہوئے پایا تو وہ بری طرح سے جھنجھلا گیا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ایسا کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا تم پر؟ جائز رشتہ ہے ہمارے بیچ، اگر تمہارے قریب آیا ہوں تو کون سا گناہ کیا ہے؟ میری مرضی کے بغیر کیوں آئے آپ میرے قریب؟ بہت ہی گھٹیا اور ہوس پرست انسان ہیں آپ۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ عباس کا تو دماغ گھوم گیا۔ اسے غصہ کم آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا بہت شدید آتا تھا۔ کیا کہا؟ میں ہوس پرست ہوں؟ عباس نے تہش کے عالم میں اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر جھٹکا تو راحل کی چیخ نکل گئی۔ دوبارہ میرے لیے ایسا گھٹیا لفظ استعمال کیا تو پھر اپنا حشر دیکھنا۔ وہ اسے صوفے پر دھکیل کر گرایا تو راحل کی خوف سے زبان بھی تالو سے چپک گئی۔ پھر دوبارہ اس نے عباس حیدر سے بدتمیزی نہیں کی، مگر سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ عباس نے کئی بار ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا، مگر وہ راضی نہ ہوئی، تو ایک دن وہ ڈاکٹر کو گھر پر لے آیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد خوشخبری سنائی۔ عباس تو بہت خوش ہوا، مگر وہ گمسم ہو گئی۔ عباس حیدر پر اس کا غصہ اور نفرت ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نشانی آ گئی کوکھ میں، غم و غصے سے اس کا وجود جل اٹھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور عباس حیدر کے سامنے خاموش رہی، ورنہ دل تو کر رہا تھا اس شخص کا گلا دبا دے جس نے اسے دھوکہ دے کر اس جھنجٹ میں پھنسا دیا، ورنہ اس کی عمر ہی کیا تھی، محض 17 سال۔ عباس حیدر کو خوش دیکھ کر اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس کے ارمانوں پر پانی پھیرے گی۔ دوسری طرف عباس پاپ بھرنے کی خبر سے نہ صرف خوش تھا بلکہ وہ اسے اپنے خاندان سے متعارف کروانے کا بھی سوچ رہا تھا۔ اس کی فیملی میں صرف بی جان اور دادا جان ہی تھے۔ ماں باپ کا سالوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد بی جان اور دادا جان نے ہی اسے اور نواز بھائی کو پالا پوسا۔ نواز بھائی امریکہ میں ہوتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا جب بی جان اور دادا جان کو اپنے نکاح کا بتائے گا تو اسے بہت ڈانٹ سننے کو ملے گی کہ انہیں بتائے بغیر کیوں نکاح کیا۔ فی الحال وہ دونوں نواز بھائی کے پاس امریکہ گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ آتے عباس راحل کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو ہر ڈانٹ کے لیے تیار کر چکا تھا۔ رات کو ہی اس نے راحل سے کہا کل وہ اسے اپنے گھر لے جائے گا، اپنی فیملی کے پاس۔ راحل جواب میں بالکل خاموش رہی۔ عباس نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ اب وہ کسی قسم کا ری ایکشن شو نہیں کرتی تھی، خاموش سوچوں میں گم رہتی تھی، یہاں تک کہ اس کے قریب آنے پر بھی مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھا اور اپنا موبائل آن کیا تو شاکڈ رہ گیا۔ اس کے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک ایسی پوسٹ کی گئی جو اس کے کیریئر کی تباہی کی وجہ بن سکتی تھی۔ پوسٹ میں لکھا گیا تھا، میں اعتراف کرتا ہوں، میں نے سمرہ امتیاز کیس میں ملزمان سے رشوت لی تھی، جس کی وجہ سے جان بوجھ کر مجھے ہارنا پڑا۔ پوسٹ کو کیے گئے 10 گھنٹے ہو چکے تھے اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ اور کمنٹ کر چکے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ رات سونے سے پہلے اس نے کسی وجہ سے اپنے موبائل کا پاس ورڈ ہٹایا تھا اور پھر لگانا بھول گیا۔ یہی غلطی ہوئی اس سے۔ اس کے سونے کے بعد راحل کو یہ حرکت کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کے دوستوں کے، کلائنٹس کے میسیجز، کالز آ رہے تھے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کیا واقعی اس نے کیا ہے ایسا۔ عباس نے جلدی سے نہ صرف پوسٹ ڈیلیٹ کی بلکہ دوسری پوسٹ لکھ کر بتایا کہ میرا اکاؤنٹ کچھ گھنٹوں کے لیے ہیک ہو گیا تھا اور جس نے ہیک کیا اسی نے یہ حرکت کی۔ راحل جو یہ حرکت کرنے کے بعد دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، حیران رہ گئی جب عباس حیدر نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا۔ شاید اس طرح خود کو اچھا شو کر کے میرے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے۔ ایسی سزا دوں گی اسے اپنے دھوکے کی کہ وہ پچھتائے گا۔ راحل نے نفرت سے سوچا۔ عباس اگرچہ اس کا ہر ممکن خیال رکھ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ اس کی کڑی نگرانی بھی کرتا تھا،
کیونکہ اسے راحل پر بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے اس کے اکیلے باہر جانے پر پابندی تھی۔ چیک اپ کے لیے جانا ہوتا تو وہ اسے خود لے کر جاتا۔ ایک دن وہ آفس میں تھا جب غیر متوقع طور پر راحل نے اسے کال کر کے پارک جانے کی اجازت طلب کی۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ عباس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینی پڑی، لیکن اس نے ملازمہ کو فون کر کے راحل کا خاص دھیان رکھنے کو کہا۔ لیکن راحل ملازمہ کو بڑی صفائی سے چکمہ دے کر فرار ہو گئی۔ عباس حیدر کو پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نہ جانے وہ لڑکی کیوں اپنی ہی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اب کی بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی کوکھ میں عباس حیدر کی اولاد تھی، جس کی وجہ سے وہ پل پل خود کو مرتا محسوس کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر ناکامی پر اپنے ایک پولیس آفیسر دوست کی مدد لی، مگر 1 مہینہ گزر گیا۔ راحل کا کچھ نہ پتہ چلا، وہ یوں غائب ہوئی جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ عباس حیدر سخت اذیت میں تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ ایک بار وہ اسے مل جائے، ایسی سزا دیتا کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کے قابل نہ رہتی۔ مہینوں پر مہینے گزرتے گئے اور وہ راحل کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ پھر ایک دن پولیس کو ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی ملی جو پریگننٹ تھی۔ چہرہ پہچان کے قابل نہیں تھا، مگر جسمانی ساخت اور کپڑے بتا رہے تھے کہ وہ راحل کی باڈی ہے۔ عباس حیدر بہت رویا۔ کئی عرصہ اسی غم میں اس نے خود کو گھر میں قید کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ بی جان اور دادا جان کی کوششوں سے وہ نارمل ہوا اور اپنے کام میں خود کو مصروف کر لیا، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود وہ راحل کو بھول نہیں پایا۔ بی جان اور دادا جان جب بھی اسے شادی کا کہتے تو وہ ناراض ہو جاتا، یہاں تک کہ دادا جان اس کی شادی کی حسرت لیے چل بسے۔ اس دن بھی جب وہ آفس سے گھر آیا تو بی جان اس کے سامنے وہی ٹاپک لے بیٹھیں۔ عباس، آخر کب تک یوں چھڑے چھانٹ رہو گے؟ 35 سال کے ہو گئے ہو، نہ جانے کس وقت میری آنکھیں بند ہو جائیں۔ میں تمہارے بچوں کو گود میں کھلا کر مرنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری کر دو بیٹا۔ بی جان نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ عباس نے گہرا سانس لے کر انہیں دکھ سے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں بی جان، میں نے شادی کی تھی، اولاد بھی اس دنیا میں آنے والی تھی، مگر میری قسمت اچھی نہیں تھی، جو مجھے خوشی راس نہیں آئی۔ اب میں دوبارہ تجربہ نہیں دہرانا چاہتا۔ عباس، ضروری تو نہیں کہ ہر لڑکی ایک جیسی نکلے۔ اس نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، تمہارا کہنا نہیں مانا اور سزا پا لی۔ اب تم خود کو تنہا رکھ کر اپنی بی جان کو تو سزا نہ دو، جس نے تمہیں کتنی مشکلوں سے پال پوس کر بڑا کیا۔ بی جان منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگیں۔ عباس بے بسی سے کچھ پل انہیں دیکھتا رہا، پھر ہار مانتے ہوئے بولا، بی جان پلیز مت روئیں، آپ جو بھی کہیں گی وہی ہوگا۔ یہ بات اس نے اگرچہ دل پر پتھر رکھ کر کہی، مگر بی جان کو بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں۔ جس دن انہوں نے اس کے لیے لڑکی فائنل کی، اسی دن اس کے پاس سمرہ امتیاز جیسا ایک کیس آیا، اور اس بار بھی ملزمان حمدان راٹھور اور اس کے دوست تھے، جنہوں نے مریم علی نام کی ایک لڑکی کا استعمال کیا۔ لڑکی نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی، مگر بچ گئی۔ اس کے گھر والوں نے عباس حیدر کو اس کیس کے لیے ہائر کیا۔ سمرہ کی طرح وہ غریب گھر کی لڑکی نہیں تھی۔ عباس حیدر ایک نئے عزم سے اس کیس میں جت گیا۔ اس بار وہ حمدان راٹھور کو بچ نکلنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر اس بار وہ قانون کی گرفت میں آ جاتا تو سمرہ امتیاز کو بھی انصاف مل جاتا، جس کے لیے وہ ہمیشہ گلٹی فیل کرتا رہا، جس کی وجہ سے اسے اپنی محبت کو کھونا پڑا تھا۔ اس کی شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے، میڈیا کوریج کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کیس کی وجہ سے اپنی شادی کے فنکشنز اٹینڈ کرنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا، جس کی وجہ سے بی جان بھی اس سے ناراض تھیں، مگر اس کی ساری توجہ کیس پر تھی۔ جس دن اس کی بارات تھی، اس دن بھی بامشکل ٹائم نکال کر وہ شادی ہال پہنچا۔ شادی سے پہلے بی جان نے اسے اس کی منگیتر نمرہ کی تصویر دکھائی، جسے اس نے سرسری انداز میں دیکھا۔ اگرچہ انہوں نے ملنے کو کہا تھا، مگر عباس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اسی لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ عادتاً اور مزاجاً وہ لڑکی کیسی ہوگی۔ لیکن شادی والی رات اسے اندازہ ہو گیا کہ نمرہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی بولڈ لڑکی تھی۔ جس طرح اس نے عباس کے ساتھ بے باکی سے لگاوٹ کا مظاہرہ کیا، عباس کو اس کی نیچر کا اندازہ ہو گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود نہ جانے کیوں عباس کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو سکا۔
نمرہ کی بے باکی دیکھ کر اسے راحل کی شدت سے یاد آئی۔ نمرہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ راحل کو مس کرتا رہا اور افسردگی سے سوچتا رہا، کاش وہ اس کی زندگی میں ہوتی تو اس کی جگہ یہ عورت نہ لیتی۔ شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ نمرہ کے مزاج اور اس کی عادتوں سے عاجز آ گیا۔ آفس میں ہوتا تو فون کر کر کے ناک میں دم کر دیتی، گھر پر ہوتا جو چپکنے کی کوشش کرتی، بار بار وقت نہ دینے کی شکایت کرتی، گھومنے کے لیے اصرار کرتی، جبکہ عباس اس سب سے جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوتا۔ وہ اس کیس کی وجہ سے ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتا تھا کیونکہ وہ اس بار ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کو حمدان راٹھور کی طرف سے اگرچہ کیس واپس لینے کے لیے بلیک میل کیا جا رہا تھا، مگر عباس حیدر نے انہیں کیس ختم کروانے سے روک دیا اور خود ذاتی طور پر ان کو سیکیورٹی مہیا کی۔ حمدان راٹھور جب لڑکی کے گھر والوں کو ڈرانے اور کیس ختم کروانے میں ناکام رہا تو اس نے عباس حیدر پر حملہ کروایا۔ خوش قسمتی سے عباس حیدر کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کا سوشل میڈیا پر بہت چرچا ہوا۔ نواز حیدر فوراً پاکستان آ گئے۔ عباس نے واضح طور پر حمدان راٹھور کا نام لے لیا۔ یوں حمدان راٹھور ڈبل کیس میں پھنس گیا۔ اس بار عباس اکیلا نہیں تھا، نواز حیدر کے بہت اونچے تعلقات تھے جن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے حمدان راٹھور کے باپ کی تمام کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے عباس پر قاتلانہ حملے کے جرم میں حمدان راٹھور کو گرفتار کروا دیا۔ جب وہ ایک بار سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تو عباس حیدر نے مریم علی اور سمرہ امتیاز کے کیس سے متعلق تمام ثبوت اکٹھے کیے اور انہیں عدالت میں پیش کر دیا۔ اس بار ثبوتوں نے حمدان راٹھور کی گردن جکڑ لی۔ سمرہ امتیاز کیس دوبارہ کھل گیا۔ مہتاب راٹھور کی تمام تر کوششوں کے باوجود حمدان راٹھور کو 20 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ جرمانے، جبکہ اس کے دوستوں کو بھی سزا اور بھاری جرمانے کیے گئے۔ عباس نے نہ صرف شکرانے کے نوافل ادا کیے بلکہ راحل کو یاد کر کے روتا رہا۔ کیس جیتنے کی خوشی میں نمرہ اس سے ٹریٹ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ دل سے مسکرایا اور حامی بھرتے شام کو اسے تیار رہنے کا کہتے جلدی آنے کا وعدہ کرتے آفس چلا آیا۔ ابھی اسے آفس آئے کچھ دیر ہی گزری تھی جب اس کی سیکرٹری نے اسے حرم حیدر نامی ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جو اس سے ملنا چاہتی تھی۔ عباس نے اپائنٹمنٹ کا پوچھا تو سیکرٹری نے کہا، نو سر، اپائنٹمنٹ نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ کہتی ہے اسے آپ سے کسی کیس کے سلسلے میں نہیں ملنا بلکہ کوئی پرسنل کام ہے۔ عباس نے کچھ سوچ کر سیکرٹری کو اسے اندر بھیجنے کا کہا۔ پھر جیسے ہی وہ اندر آئی اور عباس حیدر کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ پلٹنا بھول گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت و جامد رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ اس کے سامنے راحل امتیاز کھڑی تھی جسے وہ مردہ سمجھ کر صبر کر چکا تھا۔ پورے 3 سال اور 2 مہینے بعد اس کے سامنے زندہ سلامت تھی۔ تم؟ اسے بے یقینی سے دیکھتا بڑی مشکل سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ راحل سر جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ عباس پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ راحل سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ عباس کی نگاہوں میں اب بھی بے یقینی تھی جسے دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے بارے میں سب بتانے لگی کہ کس طرح وہ اس کا گھر چھوڑ کر اپنی ماں کی ایک سہیلی کے پاس دوسرے شہر چلی گئی تھی تاکہ وہ اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ 2 سال وہ اس سے شدید نفرت کرتی رہی اور جب اسے پتہ چلا کہ عباس حیدر نے حمدان راٹھور کو سزا دلوائی ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے آئی۔ وہ بول رہی تھی اور عباس حیدر ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ اس نے عباس حیدر کو بتایا کہ اس کی ایک بیٹی حرم بھی ہے۔ عباس یہ سن کر بے قرار ہو کر اٹھ بیٹھا۔ وہ فوراً اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ اسی وقت راحل کے ساتھ ہی وہ اس جگہ آیا جہاں وہ رہتی تھی۔ حرم ہو بہو اس کی کاپی تھی۔ عباس کو دیکھتے ہی اس نے پاپا کہا، یعنی راحل نے اسے عباس حیدر کی تصویر دکھا کر بتا رکھا تھا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ کتنی ہی دیر وہ حرم کو سینے سے لگا کر روتا رہا۔ 2.5 سال وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی سی زندگی بسر کرتی رہی۔ اس کے بدن پر جو معمولی پھٹا پرانا لباس اور اس کی جو صحت تھی، عباس حیدر کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ راحل امتیاز نے اپنی نفرت اور ضد کے چکر میں اس کی بیٹی کو کس طرح کے حالات میں رکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گلا دبا دے جس نے اس کی بیٹی کو اتنا عرصہ باپ سے دور رکھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا
حرم کو گود میں اٹھائے وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا جب راحل آنکھوں میں حیرانگی لیے اس کے سامنے آ گئی۔ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کے سوال نے عباس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ جسٹ شٹ اپ۔ تمہاری بیٹی یہ تب تک تھی جب تک تم نے اسے اپنے پاس رکھا، اب یہ میرے پاس رہے گی۔ کیا مطلب؟ آپ ایک بچی کو ماں سے جدا کریں گے؟ راحل نے پوچھا۔ تم نے کیوں باپ سے جدا رکھا اتنا عرصہ؟ عباس نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ راحل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عباس، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ حرم میرے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ اس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو میں بھی چلوں گی۔ میرے ساتھ صرف میری بیٹی رہے گی اور تم وہیں رہو گی جہاں اتنے عرصے سے رہ رہی ہو۔ حرم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسے میں ماں کے بغیر رہنا سکھا دوں گا۔ عباس کہنے لگا۔ اس پر راحل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عباس، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں صرف حرم کی ماں ہی نہیں بلکہ آپ کی بیوی بھی ہوں۔ جسٹ شٹ اپ۔ عباس بھڑکا۔ اتنا عرصہ بیوی ہونے کا خیال نہیں آیا؟ اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ ہے۔ ایک عدد بیوی میرے گھر میں موجود ہے، بیٹی مجھے مل گئی ہے اور اب میری فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ بیوی؟ راحل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ بے یقین ہوئی۔ سوشل میڈیا پر جا کر چیک کر لو، میری شادی کے تمام فنکشنز کی ویڈیوز ملیں گی۔ عباس طنزیہ انداز میں کہہ کر حرم کو لیے وہاں سے نکل گیا۔ راحل کچھ پل ساکت کھڑی رہی، پھر بھاگتے ہوئی کمرے میں آئی، اپنا موبائل اٹھایا اور سرچ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے سامنے عباس حیدر دولہا بنا کھڑا تھا اور اس کے پہلو میں امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھنے والی اس کی خوبصورت بیوی سجی سنوری کھڑی تھی۔ راحل کی آنکھیں صدمے سے پھٹ پڑیں۔ وہ موبائل کو دور پھینکتے پھوٹ پھوٹ کر روتی فرش پر گرتی چلی گئی۔ دوسری طرف عباس جب حرم کو لے کر گھر گیا تو نمرا میکے گئی ہوئی تھی۔ بی جان حرم سے مل کر خوش تو ہوئیں مگر ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر پریشان تھیں کہ جب نمرا کو پتہ چلے گا کہ اس کی پہلی بیوی اور بیٹی کا تو وہ نہ جانے کیسا ریئیکٹ کرے گی۔ مگر عباس کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے بی جان سے صاف کہہ دیا اگر نمرا اس کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گی اور الگ ہونا چاہے گی تو وہ اسے روکے گا نہیں۔ اس کے لیے اپنی بیٹی سے زیادہ اہم کوئی نہیں۔ راحل کا رو رو کر برا حال تھا۔ 2 دن کی حرم کی جدائی اور عباس حیدر کی شادی کے صدمے نے اسے نڈھال کر دیا۔ تیسرے دن وہ بامشکل عباس حیدر کے گھر کا ایڈریس ادھر ادھر سے پوچھتی وہاں جا پہنچی مگر گارڈ نے اسے اندر نہ جانے دیا۔ وہ کسی بھکارن کی طرح گیٹ پر بیٹھی گارڈ کی منتیں کرتی رہی تو بالآخر اسے ترس آ گیا۔ اس نے عباس حیدر سے کانٹیکٹ کر کے اس کے متعلق بتایا تو عباس نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس لڑکی کو بھگا دے۔ راحل روتی ہوئی اس وقت تو چلی گئی مگر دوسرے دن وہ عباس حیدر کے آفس جا پہنچی۔ اس کی سیکرٹری کے روکنے کے باوجود راحل زبردستی عباس کے روم میں گھس گئی۔ سیکرٹری کے شور کرنے پر گارڈز فوراً وہاں پہنچے مگر عباس حیدر نے ان سب کو روک دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ غصیلے اور سرد تاثرات کے ساتھ راحل کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں تماشا لگا رہی ہو؟ عباس، آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں حرم کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے عباس حیدر کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ عباس جو اسے دھتکارنا چاہتا تھا اس کے بے ہوش ہونے پر گھبرا گیا۔ راحل کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ ہسپتال لایا۔ اس کے پورے سٹاف نے حیرانگی کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ راحل کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ عباس حیدر کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس لڑکی کے لیے گھبرانے اور پریشان ہونے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آتا دکھائی دیا تو بے قراری سے ٹہلتا عباس اس کی طرف تیزی سے لپکا۔ ڈاکٹر صاحب، میری وائف ٹھیک تو ہے نا؟ عباس نے بے چینی سے پوچھا تو جواب میں ڈاکٹر نے کہا کسی گہرے صدمے کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اگر آپ ان کو لانے میں تھوڑی سی اور دیر کرتے تو انہیں بچانا مشکل ہو جاتا۔ عباس حیدر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے کھونے کے خیال سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اپنے رویے پر پشیمانی محسوس ہونے لگی۔ کئی گھنٹوں بعد جا کر راحل جب ہوش میں آئی تو پہلا لفظ جو اس کے منہ سے نکلا وہ حرم تھا۔ عباس کا افسوس گہرا ہوا۔ اس نے فوراً گھر کال کر کے ملازم کو حرم کو لانے کا کہا۔ حرم کو اپنے سامنے پا کر راحل کو یوں محسوس ہوا جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح حرم کو چومتی اونچی آواز میں روتی رہی۔
عباس نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا اور کچھ کھلانے میں کامیاب ہوا، کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق 2 دن سے اس کا معدہ بالکل خالی تھا۔ 3 دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ عباس نے اس کی کیئر کے لیے 2 نرسز ہائر کر لی تھیں۔ روز وہ خرم کو اس سے ملوانے لاتا۔ جب اسے ڈسچارج کیا گیا تو وہ سیدھا اسے گھر لے آیا۔ بی جان راحل سے روکھے انداز میں پیش آئیں۔ نمرہ اب تک میکے میں تھی۔ عباس راحل سے اگرچہ انتہائی ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ نمرہ جب آئی تو عباس حیدر کی پہلی بیوی اور بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اس نے ہنگامہ مچا دیا۔ عباس کا اور اس کا زوردار جھگڑا ہوا۔ اس کی ایک ہی شرط تھی کہ عباس اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے اور بیٹی بھی اس کے حوالے کرے، جبکہ عباس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، اگر رہنا ہے تو میری پہلی بیوی اور بیٹی کو قبول کرنا ہوگا ورنہ تمہاری مرضی۔ جبکہ بی جان بھی عباس سے ناراض تھیں۔ ان کا کہنا تھا، راحل نے اسے اتنی ذہنی اذیت دی، اس کی بیٹی کو اتنے سال چھپائے رکھا اور اب وہ اس کو اپنا رہا ہے، اسے نمرہ پر ترجیح دے رہا ہے۔ عباس کا کہنا تھا وہ راحل کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی ماں ہے۔ نمرہ اور اس کے درمیان جھگڑا طول پکڑتا جا رہا تھا۔ اس میں راحل ایک طرف خاموش ڈرے سہمے قحطی کی طرح انتظار کرتی رہی کہ نہ جانے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ عباس جب کسی طرح اپنی بیوی اور بیٹی سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوا تو نمرہ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ عباس کو تو کوئی فرق نہ پڑا، البتہ بی جان اس سے کافی عرصہ ناراض رہیں، جنہیں عباس نے بڑی مشکل سے منایا۔ راحل اس کی منتظر تھی، نہ جانے کب وہ اپنی ناراضگی ختم کر کے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ اس کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کھانے پینے، کپڑے، ہر چیز کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی۔ کچھ عرصہ تو عباس کا رویہ انسلٹ امیز اور روڈ رہا، مگر پھر وہ آہستہ آہستہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نرم پڑنے لگا۔ وہ راحل امتیاز سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں پہلے کی طرح اس کی محبت موجود تھی۔ اس عرصے میں اگرچہ وہ کسی چنگاڑی کی طرح راکھ میں دبی رہی، مگر جیسے ہی عباس حیدر نے خود سے اعتراف کیا، محبت کی چنگاڑی آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ اس بار راحل نے خود کو اپنی مکمل دلی رضامندی سے اسے سونپا تھا، کیونکہ اس کا دل بھی عباس حیدر کی محبت کا دم بھرنے لگا۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کہ آج کی کہانی کیسی لگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔